السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین اسلام کی صف بندی سے فارغ ہو کر صحابہ اکرام نے جو چھپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا، اس میں تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے آج اسے پورا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر رقت اور محویت طاری تھی کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں سر رکھ کر اس طرح دعا مانگتے کہ الہی، اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روح زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے یار غار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح بے قرار دیکھ کر آپ کا دستے مبارک تھام کر درد بھری آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ، اب بس کیجئے، اللہ ضرور آپ کا وعدہ پورا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا ختم کی اور آپ کی زبان مبارک پر اس آیت کا ورد جاری ہو گیا کہ سَيَهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ ان قریب کفار کی فوج کو شکست دے دی جائے گی اور وہ بھاگ جائیں گے۔ اس جنگ میں کفار کا سپہ سالار عتبہ بن ربیع، اس کا بھائی اور بیٹا اور دوسرے کفار مارے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ میں صف میں کھڑا تھا اور میرے دائیں بائیں دو نوعمر لڑکے کھڑے تھے۔ ایک نے چپکے سے پوچھا کہ چچا جان، ابو جہل کو آپ پہچانتے ہو؟ میں نے کہا، تم کو ابو جہل سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کی عہد لیا ہے کہ میں ابو جہل کو جہاں دیکھ لوں گا یا تو اس کو قتل کر دوں گا یا جہاد کرتے ہوئے مارا ڈاؤں گا۔ وہ اللہ کے رسول کا بہت بڑا دشمن ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا کہ میں حیرت سے اس نوجوان کا منہ تک رہا تھا کہ دوسرے نوجوان نے بھی مجھ سے یہی کہا۔ اتنے میں ابو جہل تلوار گھماتا ہوا سامنے آ گیا اور میں نے اشارے سے بتایا کہ ابو جہل یہی ہے۔ پھر کیا تھا، یہ دونوں لڑکے تلواریں لے کر اس پر اس طرح جھپٹے جس طرح باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ دونوں نے اپنی تلواروں سے مار مار کر ابو جہل کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ یہ دونوں لڑکے حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت جو عفرہ کے بیٹے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اپنے باپ کے قاتل حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، جس سے ان کا ایک بازو کٹ گیا اور وہ اسی حالت میں لڑتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ابو جہل کے پاس سے گزرے۔ ابھی ابو جہل زندہ ہی تھا، اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے روند کر فرمایا، تو ہی ابو جہل ہے؟ آج تجھے اللہ نے کیسا رسوا کیا؟ ابو جہل نے اس حالت میں بھی گھمنڈ کے ساتھ کہا، یہ تمہارے لیے کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، میرا قتل ہو جانا اس سے زیادہ نہیں کہ ایک آدمی کو اس کی قوم نے قتل کر دیا۔ ہاں، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ کاش مجھے کسانوں کے سوا کوئی دوسرا شخص قتل کرتا۔ حضرت معوذ اور معاذ چونکہ انصاری تھے، انصاری کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، قبیلہ قریش کسانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اس لیے کسانوں کے ہاتھ سے قتل ہونے کو اپنے لیے قابل افسوس بتایا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کو ساتھ لے کر ابو جہل کی لاش کے پاس سے گزرے تو لاش کی طرف اشارہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس زمانے کا فرعون ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کا سر کاٹ کر تاجدار دو عالم کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس طرح ابو جہل جنگ بدر میں ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ گرتے رہے سجدوں میں ہم اپنی ہی حسرتوں کی خاطر،
گرتے رہے سجدوں میں ہم اپنی ہی حسرتوں کی خاطر، عشق خدا میں گرے ہوتے تو کوئی حسرت باقی نہ رہتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔